Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیڈرشپ ٹریٹس. یہاں پہ لکھا ہے کہ دس از اے بگ کویسچن ہاؤ اے لیڈر رائزز اور واٹ میکس لیڈر ٹو لیڈ. یعنی لیڈر ایکچولی بنتا کس طرح ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے. لیڈر تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے، وہ ایک رہنما ہوتا ہے لیڈ کرنے والا، جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اپنے مقصد کی طرف، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اس خاص مقصد کی طرف جس میں تمام ان لوگوں کی، تمام اس معاشرے کی اس میں اچائی ہو. لیڈر ایک رہنما جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے معاشرے کے، اپنے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ وہ اپنی ذات تک صرف سوچتا ہے اور اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. بلکہ لیڈر ہمیشہ وہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی ذات کے لیے سوچتا ہے کہ اگلا بندہ، اگلے جو معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کی معاشرے میں کس طرح ان کو فائدہ ملے گا، وہ اپنی زندگی کس طرح اچھے طریقے سے یعنی سمپل سی بات ہے کہ ان تمام لوگوں کی بھلائی کے بارے میں وہ سوچتا ہے. اور ہمیشہ رہنما وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے ان پازیٹیو وے. اب فردر ہم کہتے ہیں کہ فیو آف ڈرائیونگ فورسز دیٹ میکس اے لیڈر آر ہز انڈر. یعنی وہ ڈرائیونگ فورسز، وہ کون سی کوالٹیز ایکچولی لیڈر میں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو لیڈر بناتی ہے، ایک انسان کو رہنما بناتی ہے. وہ کون سی، اس میں وہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں، وہ کون سی قابلیت ہوتی ہے جو اس کو لیڈر بنا دیتی ہے. سب سے پہلی آتی ہے موٹیویشن. An inner drive to do the work voluntarily for the good of his people and himself. لیڈر میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے اندر، اندرونی انر ڈرائیو، ایک اندرونی کیپیبلٹی، ایک اندرونی قوت، انر ڈرائیو، جو کہ اس سے کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یعنی والنٹیئرلی، خوشی سے وہ ایک کام کرتا ہے. خوشی سے، اس کی خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کی خوشی اس چیز میں ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے سوچتا ہے، اور یہ اس کی قوت ہوتی ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے ایکچولی کرنا کیا ہے. جو لوگوں کے لیے جو سوچ ہوتی ہے وہ اسے جو ہے سیٹسفائی کرتی ہے. یعنی اس نے جب، اور یہی سیٹسفائی اس کے لیے سیٹسفیکشن کا جو ذریعہ بنتا ہے اس کا، وہ اس کی ایکچولی موٹیویشن ہوتی ہے، جو اس سے اسے خوشی ملتی ہے کہ وہ جب کوئی کام لوگوں کے لیے کرتا ہے. ایک رہنما ہمیشہ جب کوئی کام لوگوں کے لیے کرتا ہے تو اس کو اس سے خوشی ملتی ہے، اس کو اس سے سکون ملتا ہے. یہ جو سکون جو ہے نا، اس کو جو انر ڈرائیو ہم کہہ سکتے ہیں، اندرونی قوت جو انسان میں ہے، یہ ایکچولی اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے بارے میں سوچنا ہے، معاشرے کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے. اور ایک رہنما جو ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ہی سوچتا ہے. تو یہ موٹیویشن یعنی کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، کون سی چیز آپ کو فورس دیتی ہے، کون سی چیز آپ کو یعنی مجبور کرتی ہے کہ آپ کام کریں. یہی چیز آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. یہ جذبہ جو ہے نا، یہ ایکچولی موٹیویشن ہے آپ کی، کہ آپ کو سکون ملتا ہے جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو، کیونکہ آپ ایک رہنما ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں. تو یہ چیز جو ہے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. سیکنڈ چیز ہے ہمارے پاس ڈپرائیویشن. ڈپرائیویشن مین ڈپرائیو، یعنی آپ کسی چیز سے محروم ہو. دیکھیے، اے سینس آف ڈپرائیویشن لیڈس اے ہیومن ٹو لیڈ. یعنی ایک سینس آف ڈپرائیویشن لیڈس اے ہیومن ٹو لیڈ، یعنی ایک محرومی جو ہے انسان کو دوسرے بندے کو لیڈ کرنے میں آسانی ملتی ہے. ایز ہی از لیکنگ سرٹن things, either it is power or basic needs. When a person is deprived of something, he wants to make a change in the society by achieving the heights. جو محرومیاں ہوتی ہیں انسان میں، ڈپرائیویشن کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ خاص چیزوں سے اپنی زندگی محروم ہو جاتا ہے. وہ جو محرومیاں ہوتی ہیں وہ اس کو ایکچولی، اگر وہ ایک انسان اس کو پازیٹیو وے ملے تو وہ اس چیز کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ جن محرومیوں، جن چیزوں سے جو میرے پاس نہیں ہے، تو اگلا بندہ جو اگلے بندے کے پاس تو ہو، میں اگلے بندے کو ان محرومیوں سے گزرنے نہیں دوں گا. یہ ایک لیڈر کی کیپیبلٹی، ایک ایبلٹی ہوتی ہے انسان، اس رہنما کی، کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ جن مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، یعنی اس میں یہ کہتے ہیں کہ آئدر پاور اور بیسک نیڈس. یعنی پاور، آپ کے پاس طاقت نہ ہو، بیسک نیڈس یعنی آپ کے پاس مال و دولت بھی کہنے، یعنی غربت سے کوئی گزر رہا ہو، تو اوبیسلی یہ جو غربت سے جو انسان گزرتا ہے، یہ ایک محرومیاں ہوتی ہے انسان کے اندر. تو آپ نے جو ہے ایک رہنما ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ جب ان محرومیوں سے گزرتا ہے، یعنی اگر اس نے فائنینشلی کوئی پرابلم اپنی لائف میں فیس کی ہے،
غربت سے گزر رہا ہو، پاورٹی اس نے فیس کی ہے، تو وہ محرومیوں میں اس کے زندگی میں ایک بات آتی ہے، تو وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں، میرے معاشرے کے جو لوگ ہیں، میرے جو لوگ ہیں، وہ ان محرومیوں سے ان کو نہ گزرنا پڑے. تو وہ جو ہے، وہ جو لیڈر ہوتا ہے، وہ پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ پھر محنت کرتا ہے، وہ پھر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتا ہے، وہ ایک رہنما بنتا ہے. کوشش یہ کرتا ہے کہ اس نے جتنی تمام مشکلات اپنی زندگی میں دیکھی، وہ ان مشکلات کو دوبارہ وہ اس کے لوگ نہ دیکھنا پڑے. تو اس کے لیے وہ پھر کوشش کرتا ہے، مختلف کوشش یہ کرتا ہے، ایک لیڈر بنتا ہے، اور پھر وہ ان اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے تاکہ وہ ان محرومیوں سے نہ گزرنا. تو یہ بھی ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، ایک ڈپرائیویشن، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ محرومیوں سے دوسروں کو بچاتا ہے، پھر کیونکہ پازیٹیو وے میں وہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے اپنی زندگی وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دیتا، ان محرومیوں سے کسی اور کو گزرنے نہیں دیتا، اپنے لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ رہنما ہے اور اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے. وہ ہمارے پاس تھرڈ جو آتا ہے ٹیمپرمنٹ یعنی مزاج. A leader must have strong temperament and a cool mindset with equally responsive to the contingencies he faces. Contingencies یعنی جو آنے والے کوئی بھی ایسا ایشو جو آپ کے سامنے ہونے کا امکان ہو، کوئی ایسی مسئلہ جو ہونے کا امکان ہو آپ کے سامنے، اس کو کنٹینجنسیز یعنی کوئی بھی چیز مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ کے سامنے، وہ بہت جلد ہونے والا ہے، اس کا امکان ہے، اس کو کنٹینجنسیز کہتے ہیں. اب ٹیمپرمنٹ کو سمجھنا ہے. ٹیمپرمنٹ مزاج، ایک لیڈر کا جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ بہت کول اور اسٹرانگ ہوتا ہے. کول اور اسٹرانگ کس طرح؟ سخت اور یعنی اسٹرانگ آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو وہ اس مشکل وقت سے گھبراتا نہیں ہے. اس نے اپنے مزاج کے طور پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. گھبراتا کس طرح نہیں، کوئی بھی اس طرح مشکل وقت آتا ہے تو اس نے اس سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے تمام الزام دوسروں پہ لگا دینا ہے کہ یار تم لوگ کی وجہ سے جو ہے ہم پہ یہ مشکل وقت آیا ہے. نہیں، لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ خوشی کے وقت جو ہے لوگوں کے ساتھ یعنی صرف نہیں ہوتا، اس نے ہمیشہ جو ہے مشکل کے وقت میں کیا فیصلہ کرنا ہے وہ اس کی اصل پہچان ہوتی ہے. زندگی میں ایکچولی بہت سے مشکل اوقات کا سامنا لیڈر کو کرنا پڑتا ہے، رہنما کو. کبھی وہ گر جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے. تو یہ جو ٹیمپرمنٹ جو ہوتا ہے نا، مزاج، اس وقت آپ کا مزاج کس طرح ہے، یعنی آپ کا صبر والا مزاج ہے یا آپ غصے والے ہیں. جس بندے میں صبر کا مزاج ہو، جس بندے میں صبر سے آگے چلنے کی اہلیت ہو، تو وہ ایکچولی ایک رہنما ہوتا ہے، وہ لوگوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹیمپرمنٹ کا مطلب ہی مزاج ہے. آپ نے مشکل اوقات جب آپ پہ آ جائے، آپ نے اس وقت فیصلہ کس طرح کرنا ہے لوگوں کے حق میں. یعنی وہ جو فیصلہ جو آپ کا ہوتا ہے نا، ایک کول فیصلہ، ایک اچھا فیصلہ، ایک صبر والا فیصلہ، آپ سارے ایشو کو، سارے معاملے کا جائزہ لے کے ایک ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے آپ کی ٹیمپرمنٹ شو کرتی ہے، آپ کا مزاج شو کرتی ہے، اور یہ آپ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے لیڈر میں. فورتھ ہمارے پاس ہے ایکسٹراورژن. ایکسٹراورژن ایکچولی کیا چیز ہے؟ ایکسٹراورژن یعنی لیڈر کا ایکسٹروورٹ ہونا. ایکسٹروورٹ مین کہ ایک بندہ سوشلی معاشرے میں جو ہے بہت ہر کسی سے اس کو ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ اکیلے نہیں بیٹھتا کسی سے. یعنی انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ انٹروورٹ کی میں ایک بات کروں گا. ایکسٹروورٹ ہم نے یہاں پہ ایکسٹروورٹ پڑھنا ہے، لیکن انٹروورٹ کی میں ایک ذرا بات کروں. انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی سے ملنا جلنا نہیں پسند کرتے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے، اپنے ہی آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے اور کسی سے ملنا جلنا نہیں. یہ وہ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنے ایکسٹراورژن میں جو ہے ایکسٹروورٹ کی بات کریں. ایکسٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں، باہر دنیا کے لوگوں میں وہ خوشی فیل کرتے ہیں، سکون ان کو ملتا ہے جب وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں. تو یہ ایک ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے لیڈر میں. وہ ایک لیڈر میں یہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے. اگر وہ لیڈر، وہ رہنما اگر کمرے میں بند ہو جائے، وہ ایک انٹروورٹ بن جائے اور وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے مسائل ہی نہ سنے، تو وہ تو پھر رہنما نہیں کہلائے گا، وہ تو پھر اپنے کمرے تک محدود ہو گیا. لیکن ایک ایکسٹروورٹ وہ بندہ جو سوشلی بہت ایکٹیو ہو، جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہو، ان کے ایشوز پوچھتا ہو، ان کے مسائل پوچھتا ہو کہ اس معاشرے
معاشرے میں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں ان لوگوں کو، اس درپیش مسائل کو اس نے کس طرح حل کرنا ہے، یہ ایکچولی ایک رہنما، ایک لیڈر کی جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، جو کہ وہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتا ہے۔ تو a leader must be talkative in nature and extrovert too. He must have a friendly personality, open up to all challenges. یعنی ٹاکٹیو یعنی اس کو وہ بہت یعنی باتوں میں اس نے جو ہے وہ باتونی جس ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں سے کس طرح اس نے باتیں کرنی ہے، ہر ایک ایشو پر اس نے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور جو کہ دوسری بات اس نے کہا کہ فرینڈلی پرسنالٹی، اور ہر ایک بندے کے ساتھ جو ہے فرینڈلی طور پہ اس نے ملنا ہے، اس نے اپنا ایروگنس، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا غرور نہیں دکھانا لوگوں کو، کہ کیونکہ پھر وہ تو ایک رہنما نہیں بنتا۔ اگر اس میں ایروگنس اور لیڈر غرور ہو تو وہ پھر ایک رہنما، ایک لیڈر نہیں کہلاتا۔ ایک لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو عاجز بن کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو ملنے کا جو عمل ہے نا، یہ جو لوگوں کے ساتھ باہر ملنے کا عمل ہے، جو مختلف لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، ہر روز ملتا ہے اور اس کی پرسنالٹی اوپن ہوتی ہے، یہ ایکچولی ہوتا ہے ایکسٹراورجن، اور اس کو ہم ایکسٹروورٹ کہتے ہیں۔ انٹلیکچوئل، لاسٹ میں انٹلیکچوئل یعنی آپ کا شعور، آپ کا یعنی وہ عقل مند انسان، یعنی انٹلیکچوئلٹی آپ یہ شو کرتی کہ آپ کس طرح فیصلہ جو ہے دانش مندی کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح شعور کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح عقل مندی کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ لیڈرز آر موسٹ ہائیلی انٹلیکچوئل انڈیویجولز اینڈ دے ہیو ویسٹ نالج آف ایوری کنسرن فیلڈ۔ لیڈرز جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایک باشعور لوگ ہوتے ہیں، ایک عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہر ایک چیز، ہر ایک فیلڈ کے بارے میں جو ہے کنسرن، جس کے ساتھ کسی فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تو کوئی بھی متعلقہ فیلڈ، یعنی کوئی بھی فیلڈ ایسا ہو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہو، تو اس کے پاس، جو لیڈر کے پاس جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں نالج ہوتا ہے، کسی بھی واقعے کے بارے میں، کسی بھی فیلڈ کے بارے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، کون سا فیصلہ کس وقت کرنا ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ یا ہم اس طرح بات کریں کہ اگر ایک لیڈر نے جو ہے وہ گورنمنٹ سے کوئی بات منوانی ہے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، تو اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس فیلڈ کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے، اپنے منسٹر سے، اپنے پرائم منسٹر سے کس طرح جو ہے وہ ہم نے اپنے حق کے لیے لوگوں کے لیے بات منوانی، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ ایک لیڈر میں جو ہے کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو تمام راستوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو ایک لیگل وے میں، کس طرح قانون کے طور پہ لے کے جانا ہے آگے، اور ان کے مسائل حل کریں۔ تو انٹلیکچوئل جو ہے ایک شعور ہوتا ہے، شعور یعنی عقل مندی، اس لیڈر میں عقل مندی ہوتی ہے، اس میں شعور ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو ان کے مسائل کو دور کرنا ہے۔ تو یہ انسان میں جو شعور ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کو جو ہے، یہ ایک ایبلٹی اور صلاحیت اس انسان میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایک رہنمائی دیتا ہے۔ تو لیڈر میں اگر شعور نہ ہو، لیڈر ایک عقل مند انسان نہ ہو، انٹلیکچولی نہ ہو، تو وہ ایکچولی کس طرح پھر لیڈر بن سکتا ہے؟ وہ تو پھر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آگے رہنمائی نہیں دے سکتا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ انٹلیکچوئل بندہ وہ ہوتا ہے جس میں شعور ہو، اور شعور بندہ ہمیشہ جو ہے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے پازیٹیو وے میں۔ And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.